السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم کیا نہیں ترا تو نے دیکھا الا طرف الذین ان لوگوں کے یزعمون جو یہ دعویٰ کرتے ہیں انہم یہ کہ وہ آمنو ایمان لاتے ہیں بما اس پر جو انزلا اتارا گیا الیکا آپ کی طرف وما اور جو انزلا اتارا گیا من قبل کا آپ سے پہلے یریدونا وہ ارادہ کرتے ہیں ان یتحاکموا کہ وہ حکم لے جائیں الی الطاغوت شیطان کی طرف سرکش کی طرف وقد اور تحقیق امروا حکم کیے گئے ہیں ان یہ کہ یکفروا وہ کفر کریں گے بھی اس کے ساتھ وَيُرِيدُ اور وہ ارادہ کرتا ہے شیطان و شیطان ان یضلہم کہ وہ گمراہ کرے ان کو ضلالا بعیدا دور کا گمراہ۔ آیت میں کہا کیا جا رہا ہے کہ آیت کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ یہاں سے ان منافقوں کا ذکر ہو رہا ہے جو اصل دل سے تو یہودی تھے مگر مسلمانوں کو دکھانے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے۔ پھر ان کا حال یہ تھا کہ جس معاملے میں ان کی توقع ہوتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فائدے کا فیصلہ کریں گے تو ان باتوں کا مقدمہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتے، لیکن جن معاملے میں ان کا خیال ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ان کے خلاف ہوگا وہ مقدمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے کسی یہودی سردار کے پاس لے جاتے، جیسے اس آیت میں طاغوت کہا گیا ہے۔ تو منافقین کی طرف سے ایسے کئی واقعات پیش آئے تو جو اس آیت کے شان نزول میں منقول ہیں۔ پھر اگلی آیت میں کیا کہا جا رہا ہے وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان سے تعالوا آؤ الی طرف ما انزل اللہ جو اتارا ہے اللہ نے وإلی الرسول اور اس کے رسول کی طرف رأیتا دیکھتا ہے تو منافقین منافقوں کو یصدون وہ ہٹ جاتے ہیں عن کا تم سے صدودا دور ہٹ جاتے ہیں۔ فکیفا پھر کیوں کر اذا جب اصابتہم پہنچتی ہے انہیں مصیبت بما اس سے جو قدمت آگے بھیجا ایدیہم ان کے ہاتھوں نے ثم پھر کا پھر آتے ہیں تمہارے پاس یحلفون قسمیں کھاتے ہیں باللہ اللہ کے نام کی ان یہ کہ اردنا چاہا تھا ہم نے الا مگر احسان و توفیقا اور توفیق۔ تو آیت نمبر 61 میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ معاملہ یہ پیش آیا تھا کہ ایک یہودی اور ایک منافق مسلمان کا کسی معاملے میں جھگڑا ہو گیا۔ یہودی جو تھا وہ حق پر تھا اور منافق حق پر نہیں تھا، تو منافق سے یہودی نے کہا چلو اس کا فیصلہ تمہارے رسول سے کرا لیتے ہیں۔ اسے تو نہیں پتا تھا کہ یہ منافق ہے کیونکہ وہ لبادہ مسلمان کا اوڑھ کر بیٹھا تھا۔ تو جو اس نے کہا یہودی نے کہ چلو یہ فیصلہ تمہارے رسول سے کرا لیتے ہیں، یعنی یہودیوں کا بھی یہ ایمان ضرور تھا کہ یہ نبی حق کا ہی ساتھ دے گا، اسی لیے یہودی نے منافق کو بولا، مگر منافق اسے جو ہے اعراض کرنے لگا۔ اسے خطرہ تھا کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حق میں اس کا ساتھ نہ دے دیں اور فیصلہ میرے خلاف نہ ہو جائے، تو اس لیے وہ کہنے لگا کہ نہیں، اس معاملے کو تمہارے سردار کعب بن اشرف کے پاس لے جاتے ہیں۔ تو اس منافق کو توقع تھی کہ یہ مکر اور فریب اور رشوت سے فیصلہ جو ہے وہ اپنے حق میں کرا سکتا ہے، مگر یہودی یہ بات نہ مانا کیونکہ اسے بھی اپنے سردار کے کردار کا پتہ تھا، اور منافق کھل کر بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جاؤں گا۔ تو بالآخر یہ طے پایا کہ فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی کرایا جائے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریقین کی بات سن کر یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ تو اب منافق کہنے لگا کہ چلو اب یہ مقدمہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ تو اب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ان دنوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ان کے نائب کی حیثیت سے مدینے میں ہی مقدمات کا فیصلہ کرتے تھے۔ تو منافق کا خیال تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ ہم میرے حق میں فیصلہ کر دیں گے۔ تو پھر جب یہودی اور منافق دونوں نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر مقدمے کا فیصلہ کیا اور اپنے اپنے بیان دیے، تو یہودی نے اپنا بیان دینے کے بعد یہ بھی کہہ دیا کہ ہم یہ مقدمہ تمہارے نبی کے پاس لے کر گئے تھے، انہوں نے تو میرے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ یہ سنتے ہی عمر رضی اللہ عنہ اندر گئے اور تلوار نکالے، اور آتے ہی اس منافق کا سر جو ہے وہ گردن سے جدا کر دیا، اور فرمایا کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرے گا اس کے لیے میرے پاس یہی فیصلہ ہے کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے۔
اس کے بعد آیت نمبر 62 جو ہم نے پڑھی ہے، فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ۔ تو اس آیت میں بھی منافق کے قتل کے بعد اس کے وارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے قصاص کا مقدمہ کر دیا، تو مقدمے کی بنیاد یہ بنائی کہ ہمارا ارادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے فیصلہ لینا ہرگز نہیں تھا، بلکہ ہمارا تو یہ ارادہ تھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ان دونوں فریقین کے درمیان صلح اور سمجھوتا کرا دیں گے۔ یعنی انہوں نے اپنی بات جو ہے وہ بدل دی، حالانکہ وہ چاہتے تو یہی تھے نا، وہ شخص جو تھا یہی چاہتا تھا کہ جو ہے میرے حق میں فیصلہ ہو جائے، لیکن یہاں پر آ کے اس نے بات تبدیل کر دی کہ ہم تو چاہتے تھے کہ عمر رضی اللہ عنہ ان دونوں فریقین کے درمیان صلح اور سمجھوتا کرا دیں گے، اور اپنے پاس سے ہی بیان بنا کر اللہ کی قسمیں بھی کھانے لگے۔ تو یہ اس کے متعلق یہ آیات ہیں۔ اگلی آیت دیکھیے، اولئک، یہی لوگ، الذین، وہ لوگ ہیں جو یعلمون، جو جانتا ہے، اللہ یہ لوگ ہیں کہ جانتا ہے انہیں اللہ، ما فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں ہے، فاعرض، بس اعراض کریں، عنہم، ان سے، وعظہم، وعظ سے ہے اور نصیحت کریں ان کو، وقل، اور کہہ دے، لہم، ان کے لیے، فی انفسہم، ان کے دلوں میں، قولا بلیغا، بات ہے اثر کرنے والی، یعنی ان سے ایسی باتیں کہیں جو ان کے دلوں میں اثر کر جائیں۔ کیا کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں جو کچھ ہے اللہ اس کو جانتا ہے، تم ان باتوں کا کچھ خیال نہ کرو، بلکہ انہیں نصیحت کرو، واعظ کرو، اور ان سے ایسی باتیں کہو کہ ان کے دلوں پر اثر پڑے اور وہ ان کے دل نرم ہو جائیں۔ اس آیت کے جو پس منظر ہے وہ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منافق کے وارثوں کی اس چال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کر دیا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے قصاص کے مقدمے کو یہ آیات نازل فرما کر خارج کر دیا کہ جو لوگ اپنی مالی یا جانی مقدمات میں اللہ کے رسول کو دل و جان سے ان کے حکم کو تسلیم نہیں کرتے، وہ فی الحقیقت وہ کیا ہیں، وہ مومن ہی نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اس سے اگلی آیت اس کے ساتھ ہی جڑی ہے، تو اس کا بھی میں ساتھ ہی آپ کو وضاحت کر دیتی ہوں۔ تو اگلی آیت میں ہے نا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہم نے جو پیغمبر بھیجا ہے اسی لیے بھیجا ہے کہ وہ اللہ کے فرمان کے مطابق حکم کرے۔ ٹھیک ہے، تو یہی چیز کہ اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے جو قصاص والا معاملہ تھا اس کو ختم کر دیا، اس سے حکم سے بدل دیا، تو فی الحقیقت وہ مومن ہی نہیں ہے، تو یہاں قصاص کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے اس فیصلے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فاروق کا لقب عطا فرمایا۔ یعنی آپ اگلی آیت میں ہے نا کہ یہ جو آیت بلکہ ہم نے پڑھی ہے کہ ان کے دلوں کی باتوں کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، آپ انہیں نصیحت کریں اور ایسی باتیں کریں کہ وہ کیا ہو جائیں، ان کے دلوں پر اثر پڑے، ان کے دل نرم ہو جائیں۔ آگے ہے نا وَلَوْ، اور اگر انہم، یہ کہ اذ، جب ظلم کریں، انفسہم، اپنی جانوں پر، جاؤک، اور وہ آئیں تمہارے پاس، فاستغفروا، اور بخشش مانگیں اللہ سے، واستغفر لہم، اور بخشش مانگے ان کے لیے رسول لوجدوا، تو وہ پائیں گے اللہ کو، تواباً، توبہ قبول کرنے والا، معاف کرنے والا، رحیماً، اور رحم کرنے والا۔ یعنی آپ ان منافقوں کی قطعاً پرواہ نہ کریں، البتہ انہیں دل نشیں انداز میں نصیحت کرتے رہیں اور انہیں یہ سمجھائیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا رسول بھیجتا ہی اس لیے ہے کہ اس کے حکم کی اطاعت کی جائے اور اسی کو دل و جان سے تسلیم کیا جائے، اور جب وہ کوئی غلطی یا زیادتی کر بیٹھے تو انہیں چاہیے تھا کہ آپ کے پاس آ کر اللہ سے معافی مانگتے اور آپ بھی ان کے لیے معافی مانگتے، تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرما لیتا۔ فلا، پھر نہیں ہے، وربک، قسم ہے تیرے رب کی، لا یؤمنون، نہیں یہ ایمان لائیں گے، حتیٰ، یہاں تک کہ یحکموک، یہاں تک کہ آپ حاکم بن جائیں ان کے، فیما، اس میں، جو شجرہ، یہ جھگڑ پڑیں، بینہم، آپس میں، ثم، پھر، لا یجدو، یہ نہیں پائیں گے، فی انفسہم، اپنے نفسوں میں، حرجن، کوئی بھی حرج، کوئی بھی تنگی، مما، اس سے، جو قضیت، حکم کرے، ویسلموا، اور مان لیں، تسلیما، مان لینے پر، یعنی کہ اس کی خوشی سے مان لیں، تب بھی مومن نہیں ہوں گے۔ یعنی تمہارے پروردگار کی قسم، یہ لوگ جب تک اپنے تنازعات میں تمہیں منصف نہ بنائیں، تمہیں حاکم نہ بنائیں، اور جو فیصلہ تم کرو اس سے اپنے دل میں تنگ نہ ہوں بلکہ اس کو خوشی سے مان لیں، تب تک یہ لوگ مومن نہیں ہوں گے۔
یہ حکم صرف انہیں اسی قاعدے قانون کے لیے نہیں ہے، منافق ہی کے لیے یہ مقدمہ نہیں تھا، بلکہ یہ ساری امت کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے۔ وہ یہ کہ جو مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد، حکم یا فیصلے کو بدل دینا چاہے اور قبول کر لینے سے انکار کرے تو وہ سچا مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن کو تو چاہیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد، حکم اور فیصلے کو دل و جان سے قبول کرے اور اس کے آگے سر تسلیم خم کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ جو ایسا نہیں کرتا وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، اور آپ کے ارشادات، احکام اور فیصلے سب کچھ جو ہیں وہ احادیث میں مذکور ہیں۔ اب جو شخص اس کے مقابلے میں کسی اور شخص، عالم، پیر یا امام کے قول کو ترجیح دے گا وہ بھی اسی حکم میں داخل ہوگا۔ پھر اس آیت میں یہ آیت بھی امت کے تمام اختلافات اور جھگڑوں کا فیصلہ کرنے میں ہماری رہنمائی کرتی ہے، یعنی اس آیت سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کتاب و سنت کی موجودگی میں قیاس کرنا حرام ہے۔ اس مضمون کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا، کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو اس چیز کے تابع نہ بنا دے جو میں لے کر آیا ہوں۔ اگلی آیت دیکھیے، وَلَوْ اور اگر لَأَنَّا ہم کتبنا لکھ دیتے علیہم ان پر انقتلوا یہ کہ مار ڈالو انفسکم اپنے جانوں کو، او اخرجوا یا نکل جاؤ من دیارکم اپنے گھروں سے، ما فعلوہ نہیں کرتے وہ اس کو الا مگر قلیلا تھوڑے ہی ہیں منہم ان میں سے، ولو اور اگر انہم یہ کہ وہ فعلوا وہ کریں ما یوعظون جو کچھ نصیحت دیے جاتے ہیں بھی اس کے ساتھ، لکانا تو البتہ ہوتا خیرن بہتر ہوتا لہم ان کے لیے، واشد اور شدید ہوتا تثبیتا ثابت رکھنے میں۔ اور اگر ہم انہیں حکم دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کر ڈالو یا اپنے گھر بار کو چھوڑ کر نکل جاؤ تو ان میں سے تھوڑے ہی ایسے کرتے، تھوڑے لوگ ہی ایسا کرتے، اور اگر یہ نصیحت پر کاربند نہ ہوتے جو ان کو کی جاتی ہے، اس نصیحت پر عمل کر لیتے، مان لیتے تو ان کے حق میں بہتر اور دین میں زیادہ ثابت قدمی کا یہ موجب بنتے۔ آیت کا پس منظر یعنی کہ یہ ایسے منافقین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیصلے کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے، اگر ہم کسی بنا پر ان کا قتل واجب کر دیتے جیسا کہ بچڑا پوجنے والوں کے لیے واجب کیا تھا، تو یہاں مدینے سے کسی اور جگہ نقل مکانی یا ہجرت کرنے کا ہم کہہ دیتے تو اس قسم کی قربانیاں یہ لوگ بھلا کیسے بجا لا سکتے تھے؟ اور اگر یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے تو ان کی منزل جو تھی وہ قریب تر ہوتی جاتی اور بہرحال یہ لوگ ہی فائدے میں رہتے، تو یہاں دنیا میں بھی انہیں باوقار زندگی نصیب ہوتی اور آخرت میں بھی یہ بڑے اجر کا مستحق ہوتے۔ اگلی آیت میں یہی بتایا جا رہا ہے نا، وَإِذَا اور اس وقت لَآتَيْنَاهُمْ البتہ دیتے ہم ان کو مِن لَدُنَّا اپنے پاس سے اجرًا عظیما بڑا اجر دیتے، وَلَهَدَيْنَاهُمْ اور ہم ہدایت کرتے ان کو صراطا مستقیما یعنی سیدھی راہ کی طرف۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ اور جو فرما برداری کرے اللہ کی، والرسول اور رسول کی، فَأُولَٰئِکَ تو یہی لوگ ہیں مع الذین ان لوگوں کے ساتھ انعم اللہ نعمت کی جن پر اللہ نے علیہم ان پر، من النبیین نبیوں میں سے، والصدیقین اور صدیقین میں سے، والشہداء اور شہیدوں میں سے، والصالحین اور صالحین میں سے، وحسنا اور اچھے ہیں اولئک یہ لوگ رفیقا رفاقت میں یہ بہت اچھے ہیں، دوستی میں یہ بہت اچھے ہیں۔ ذالک الفضل من اللہ یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے، وکفی اور کافی ہے اللہ علیمن جاننے والا۔ اچھا، یہ آخری آیت سے پچھلی دیکھیے، آیت نمبر 69۔ اس آیت میں 4 طرح کے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جو کہ فضیلت اور درجے کے لحاظ سے بلند تر مقام رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے کس کا ذکر کیا؟ انعم اللہ علیہم، کیا ہوگا؟ فضل ہے پہلے انبیاء پر، انبیاء جس میں کوئی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، نبی ہی اپنی امت کا افضل ترین فرد ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نبوت کے لیے چن لیتا ہے۔ اس کے بعد صدیقین کی بات کی تو صدیق سے مراد ایسا شخص ہے جو اپنے ہر معاملے میں راست باز ہو، حق کا ساتھ دینے والا ہو، ہمیشہ سچ بولنے والا، حق کو فوراً قبول کرنے والا، اس کی گواہی دینے والا ہو اور باطل کے خلاف ڈٹ جانے والا ہو، وہ صدیق ہے۔ اور شہداء شہید جو ہے یہ بنیادی معنی اس کا جو ہے وہ گواہ ہے، اور اللہ کی راہ میں جان دینے والے کو شہید اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنے ایمان کی صداقت پر اپنی زندگی کے پورے طرز عمل سے وہ شہادت دیتا ہے، حتیٰ کہ اپنی جان دے کر یہ ثابت کر دیتا ہے کہ وہ جس چیز پر ایمان لایا تھا
اسے فی الواقع وہ درست سمجھتا ہے۔ پھر صالحین سے مراد کون ہے؟ صالحین سے مراد ایسا نیک آدمی ہے جس کے ہر عمل اور حرکت سے اس کی نیکی ظاہر ہوتی ہو اور وہ اپنی پوری زندگی میں ہی نیک رویہ اختیار کرتا ہو۔ پھر جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اس آیت میں اسے آخروی زندگی میں جو ہے 4 قسم کے لوگوں کی رفاقت کی خوشخبری دی گئی ہے، اور یہ دراصل ان کے اعمال کا بدلہ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے فضل کے تحت ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔